آج ہم دو چیزوں پہ بات کریں گے جو ایران امریکہ کا جو معاملہ ہے بہت تیزی سے بگڑ رہا ہے، ایک اس بگڑتے معاملے پر، اور دوسرا معاملہ پاکستان کی معیشت۔ گورنمنٹ کے کلیمز اپنی جگہ، لیکن جب ہم ڈیٹا دیکھتے ہیں تو وہ بھی کافی پریشان کن صورتحال نظر آ رہی ہے، بیکاز عام آدمی کے لیے بھی آپ نے دیکھا تھوڑے دن پہلے پھر جو پیٹرول تھا پھر 13.5 روپے پلس بڑھا دیا، جو لیویز تھی وہ بھی پھر دوبارہ جیک اپ کر دی گئیں، دوسرے کو بتایا جاتا ہے سب اچھا جا رہا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن پہلے ذرا ایران پہ بات کر لیں۔ آج سے 2 ہفتے پہلے لگتا تھا کہ بالکل ہم بہت قریب ہیں صلح کے، چھوٹی بڑی نوک جھوک چلتی رہتی تھی، پھر بلاکیڈ ہٹ گیا، ایران نے بھی اپنی آئل شپنگ شروع کر دی، وہ ایک دم تیزی سے ہرمز میں ٹریفک بڑھ گئی۔ پھر 6 جولائی کو ہم نے دیکھا کہ ایران نے 2-3 کارگو شپس پہ حملہ کیا، اور وہ عمان والی سائڈ سے امریکہ کے گزر رہی تھے، وہ ان کی سپرویژن میں، اور ایران کا ہرمز پہ یہ کانسٹنٹ یہی سٹانس ہے کہ جو شپ گزرے گی ہماری والی سائڈ سے گزرے گی، اور ہمارے متعین زدہ جو ہم نے کوریڈور بنایا اس میں سے گزرے گی۔ اس کے بعد پھر امریکیوں کا اٹیک ہوا، اس کے بعد پھر ایران نے ریٹیلیٹری اٹیکس کیے، لیکن صورتحال تب بگڑ گئی جب ایران نے بحرین، کویت، ان پہ تو جو حملے کیے، تو ساتھ ہی قطر میں بھی ایک اینٹنا جو ان کا تھا بیس پہ، امریکن بیس پہ، اس پہ بھی حملہ کر دیا، اور اس کے بعد قطریوں کا پھر ہم نے بہت دیکھا۔ سعودی عربیہ کی بھی آج ایک سٹیٹمنٹ بڑی سخت اجتماع معاملے پہ آئی ہے۔ اس وقت انکنفرمڈ اطلاع پہلے چلی کہ شاید قطر نے یہ اناؤنس بھی کر دیا فارملی کہ وہ میڈیشن سے ہٹ سکتے ہیں۔ پاکستان کے لیے بھی شدید مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، بیکاز پاکستان ایک بیلنسنگ ایکٹ کر رہا تھا، سعودی عربیہ، ترکی اور پاکستان مل کے بہت چیزوں پہ ایران کو اکوموڈیٹ کر رہے تھے۔ اب میری اطلاع یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو رولنگ ڈسپنسیشن ہے ان کا بھی کچھ شاید صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے ایران کی بڑھتے ہوئے جارحانہ رویہ جو ہے، بیکاز بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ یا تو انٹرنل سپلٹ تو نہیں ہوگی، وہاں پہ لیڈرشپ میں دوبارہ کوئی اختلاف تو نہیں ہے، جو سویلین لیڈرشپ ہے اور IRGC کی لفٹ ہے، کیا وہ ریزنز ہیں؟ دوسری طرف امریکہ نے بھی پورا جیک اپ کر دیا معاملے کو۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا آج ہی ٹویٹ لیٹسٹ سے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم تو ہرمز کھل کے رہے گی ایران کے ساتھ یا ایران کے بغیر، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہمیں شاید گارڈین آف ہرمز اسٹریٹ بننا پڑے، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ اس کا خیال رکھنا پڑے گا، اور اس نے کہا لیکن ہم مفت میں کام نہیں کریں گے، اور یہ ہم اپنے لوگوں کو خطرے میں نہیں جھونکیں گے۔ ہم آج تک امریکہ جو ہے باقی لوگ بلینز کماتے رہے، ہم صرف خرچے کرتے رہے، اور انہوں نے اسپیسیفک بھی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ پھر جو وہاں سے ٹریفک گزرے گی سب کچھ ہوگا وہ ری ایمبرس کیا جائے گا، یعنی کہ ہمیں اس کا معاوضہ ادا کیا جائے گا، اور وہ کا ریٹ بھی انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے، ول بی ری ایمبرسڈ ایٹ دا ریٹ آف 20% آن آل کارگو شپ۔ اب یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اب جو شپس گزریں گی اس کی جو کارگو کا 20% ہے وہ بطور ہماری فی ہوگی۔ لیکن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے آج سے تقریباً 8 جولائی کو جب یہ پہلے حملے ہوئے 6 کے، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک تو MOU ختم ہو گیا۔ سنیے انہوں نے کیا کہا۔ Is the ceasefire done? Is the MOU dead? To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They had a nuclear weapon. They'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over. Frankly, I don't want to waste my time with them. Now, I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't see it. I don't like these people. انہوں نے کہا اسکم ہیں، جھوٹے ہیں، مجھے بالکل پسند نہیں ہے، نیگوشیٹرز کچھ کر لیں تو کر لیں، اس کے بعد ہم بات کریں گے۔ لیکن آج انہوں نے بڑا کیٹیگوریکل سٹانس لے لیا، ہم 20% فیس لیں گے، اور ہم جو ان کو بھی ہم جہازوں کو گزاریں گے۔ اسی پہ انہی کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو جو ہیں، انہوں نے 23 جون کو بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ کوئی بھی نہیں لے سکتا، یہ ایک بین الاقوامی گزرگاہ ہے پانی کی، کوئی نہیں لے سکتا۔ آج ٹرمپ نے کہہ دیا ہم 20% بھی لیں گے، ایسی کی تیسی سب کی، لیکن مارکو روبیو کیا کہتے ہیں، وہاں پہ ان کا سٹانس کیا تھا؟ Well, that's the law. It's an international waterway. No country is allowed to charge tolls or fees on an international waterway. That's existing international law. That's the way it is.
and international waterways all over the world, and that's the way we expect it'll be here. So I don't think we have anybody to convince around here in that regard. I think all the countries in this region would agree with us. ये है सिचुएशन इस वक्त। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल इस वक्त तुर्किया में हैं, वो एक ऑफिशियल दौरे पे हैं, लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक ये एक बड़ा ही क्रिटिकल दौरा होगा, क्योंकि इसके अंदर अब तुर्की, पाकिस्तान और अल्टीमेटली सऊदी अरेबिया एक यूनाइटेड स्टांस लेंगे कि किस तरह इस मामले को अब आगे ले जाया जा सकता है और किस हद तक ईरान को अकोमोडेट किया जा सकता है, बिकॉज ये दोनों में बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी कुछ देर पहले एक और बड़ी डिस्टर्बिंग इत्तला आ जाएगी। जो यमन का सना एयरपोर्ट है, जो हूतीस के कब्जे में है, वहाँ पे दो इस वक्त रूलिंग डिस्पेंसेशंस हैं। एक तो हूती हैं जिनके पास वर्चुअल कंट्रोल है, और एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एक नेशनल गवर्नमेंट भी है जिसको दुनिया उनको लीगल गवर्नमेंट मानती है। इत्तलात ये आ रही है अल जजीरा के मुताबिक कि एक ईरानी जहाज़ लैंड करने की कोशिश कर रहा था सना एयरपोर्ट पे, जिस पे जो ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड नेशनल गवर्नमेंट है, इन्होंने उसको रोकने के लिए वहाँ पे बमबारी की एयरपोर्ट पे। इत्तलात ये है कि शायद वो जहाज़ नहीं लैंड कर सका। फिर एक खबर और भी आ रही है कि शायद एक दिन पहले भी कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट के ज़रिए एक जहाज़ को रोका गया था लैंड करने से। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यमन में ईरान और सऊदी अरेबिया इनका माजी में बड़ा डायरेक्ट इख्तलाफ रहा है। जिस तरह सूडान के अंदर यूएई का और सऊदी अरेबिया का भी कॉन्फ्लिक्ट चला था, तो ये एक नया एलिमेंट आ गया है, अनस्टेबलिंग एलिमेंट बिटवीन सऊदी अरेबिया और ईरान, और पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट भी सऊदी अरेबिया के साथ है। ये जितनी टॉक्स हुई थी, हमने भी आपको खबर शेयर की थी, 12 मार्च को जो मीटिंग हुई थी उसमें सऊदी अरेबिया ने ही पाकिस्तान को प्राइमरीली ये कहा था कि आप लीड करें इस निगोसिएशंस को और मीडिएशन को और ये सारी चीज़ें। अब बात दो जगह पे खड़ी भी है, क्या हम एक भरपूर जंग की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि नज़र तो ये आता है कि ना अमेरिका चाहता है कि जंग हो, ना ईरान चाहता है, तो इतना जारापन क्यों हो गया है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे? जब ब्लॉकेट भी ख़त्म हो गया, ईरान अपना तेल भी बेच रहा था, मूवमेंट शुरू हो गई, स्विट्ज़रलैंड में बातचीत शुरू हो गई, मैटर ऑफ डेज लग रहा था, ये अचानक हुआ क्या है? कुछ लेट्स ट्राई टू मेक सम सेंस ऑफ इट, कोशिश करते हैं कुछ समझने की।